تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. جیسے میں نے کل مختصراً تعارف کروایا تھا کہ سورۃ صافات جو ہم نے کل پڑھی تھی اور سورۃ صاد جو ہم آج انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، ان دونوں صورتوں میں انبیاء کرام کے مناقب اور ان کے مرتبوں کا ذکر ہے. سورۃ صافات میں مثبت طور پر ان کی عظمتوں اور ان کی بلندیوں کا تذکرہ ہے، اور سورہ صاد میں اسی کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ بحیثیت انسان ان سے اگر کوئی چوک ہو جائے، کہیں خطا ہو جائے یا کہیں کوئی زیادتی ہو جائے، امبیلنس ہو جائے، تو جو ہی انہیں اس کا احساس ہوتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. یہی معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی، اور قصہ آدم و ابلیس بھی قرآن مجید میں آخری مرتبہ اسی صورت کے آخر میں ہم دیکھیں گے. تو اس کی بھی وہی مناسبت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، لیکن کہیں انسان سے ذرا حد سے تجاوز ہو جائے خیر کے جذبے کے ساتھ ہی، جانب شر تو کوئی نبی جو ہے وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، کہیں حد سے تجاوز ہو سکتا ہے، لیکن ان صورتوں میں بھی جو ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو متوجہ کرتا ہے تو نبی اس پر اڑتا نہیں ہے، ارگو نہیں کرتا شیطان کی طرح، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد قسم ہے قرآن مجید کی جو نصیحت سے پر ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، مگر یہ لوگ جو کافر ہیں سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے بستیاں یا قومیں. فنادوا ولا تحین مناس، تو عذاب کے وقت وہ لگے فریاد کرنے مگر نہیں تھا وہ بچنے کا وقت. وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور انہیں تعجب تھا اس بات پر کہ ان کے پاس آیا ہے کوئی خبردار کرنے والا انہی میں سے، لہذا کافر کہنے لگے یہ تو سخت جھوٹا جادوگر ہے معاذ اللہ. اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا یہ تمام خداؤں کو ایک خدا بنا رہا ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منہم ان امشوا فاصبروا علی آلہتکم، اور نکل گئے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. ان ھذا لشیء یراد، بلا شبہ یہ کہ الہ صرف ایک ہے ایسی بات ہے جس کا کچھ اور مقصد ہے، یعنی اس کے کوئی الٹیریئر موٹیوز ہیں. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، زمانہ قریب کی کسی ملت میں ہم نے ایسی بات سنی نہیں ہے. ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر ایک من گھڑت بات. او انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہم سب میں سے نصیحت اسی پر نازل ہوئی ہے. بل ہم فی شک من ذکری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے اصل یہ ہے کہ وہ میری نصیحت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل لما یذوق عذاب، اصل بات یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. ام عندہم خزائن رحمت ربک، ربک العزیز الوہاب، کیا اے نبی آپ کے پاس کہ کیا ان کے پاس تیرے رب کے رحمت کے خزانے ہیں، تیرے بالادست اور عطا کرنے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں. ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے.
وما بینہما، اور اس کے مابین کی بھی، فلیرتقوا فی الاسباب، تو اچھا تو انہیں چاہیے کہ چڑھ کر دیکھیں عالم اسباب کی بلندیوں پر. جند ما ہاہنا مہزوم من الاحزاب، یہ بھی تو ایک لشکر ہے چھوٹا سا جو اسی جگہ شکست کھا جائے گا جس طرح دوسرے اس قسم کے لشکروں نے شکست کھائی تھی. کذبت قبلہم قوم نوح و عاد و ثمود، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح، قوم عاد، فرعون جو میخوں والا تھا انہوں نے، و ثمودہ و قوم لوط و اصحاب الایکہ، اور قوم ثمود نے، قوم لوط نے اور ایکا والوں نے. اولئک الاحزاب، یہی وہ لشکر تھے کہ جن کا اوپر حوالہ آیا ہے جنہوں نے شکست کھائی. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، نہیں تھا کوئی بھی ان میں سے یقیناً مگر اس نے جھٹلایا رسولوں کو تو چشمہ ہو گیا اس پر میرا فیصلہ عذاب کا. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور یہ نہیں ہے منتظر مگر ایک زوردار آواز کے، ما لها من فواق، کہ جس کے بعد کوئی دھماکہ نہ ہوگا یا جس میں کوئی انٹرول نہ ہوگا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب جلدی سے دے دے ہمیں ہمارا حصہ قبل یوم الحساب، قیامت کے دن سے پہلے ہی. اصبر علی ما یقولون، اے نبی آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر. واذکر عبدنا داود ذا الایڈ، اور ان کے سامنے بیان کر ہمارے بندے داود کا قصہ جو بڑی قوت والا تھا. انہ اواب، لیکن اتنی قوت کے باوجود، اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا تھا. وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، ہم نے مستحکم کر دی تھی اس کی حکومت. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الایڈ انہ اواب. انا سخرنا الجبال معہ، یقیناً ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا تھا. یسبحن بالعشی والاشراق، جو تسبیح کرتے تھے صبح کے وقت اور شام کے وقت. والطیر محشورۃ، اور پرندے بھی سمٹ آتے تھے جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف پڑھتے تھے، ان کی بڑی ترنم والی آواز تھی، تو پہاڑ بھی وجد میں آتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ آ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے، اس لیے کہ زبور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانوں پر مشتمل تھی. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج بھی جو بائبل کے نیو ٹیسٹامنٹس ہیں، سامز آف ڈیوڈز ہیں، وہ یہی زبور ہی ہے، انہی کا ذکر ہے. آپ پڑھیں گے تو ان میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ملے گی بڑی خوبصورت. کل لہ اواب، سب کے سب رجوع کرنے والے تھے، متوجہ ہو جاتے تھے اس کی طرف. وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور مستحکم کر دی تھی ہم نے اس کی حکومت اور عطا کی تھی ہم نے اس کو حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا اے نبی تم تک نہیں پہنچی مقدمے والوں کی خبر. اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار پھاند کر گھس آئے حضرت داود کے حجرے میں. اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ، جب وہ ان کے پاس پہنچے تو حضرت داؤد ان سے گھبرا گئے، لیکن وہ کہنے لگے ڈریے مت. خصمان بغا بعض علی بعض، ہم مقدمے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، تو آپ فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک. ولا تشتت، اور بے انصافی نہ کیجیے، لنگر نہ کیجیے فیصلے کو. وہدنا الی سواء الصراط، اور ہماری رہنمائی کیجیے راہ راست کی طرف. ان ھذا اخی، یعنی ان میں سے ایک کہتا ہے ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. لہ 99 ناجۃ،
ولی ناجۃ واحدہ، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیہا، اور یہ کہتا ہے یہ بھی میرے حوالے کر دو۔ وأذنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے باتوں میں دبا دیا ہے۔ اب کوئی واقعہ تھا اس کے پیچھے جس کی تفصیل یہاں پر نہیں ہے۔ بعض تفاسیر نے اسرائیلی روایات سے ایک واقعہ نقل کیا ہے، لیکن بعض محتاط مفسرین جو ہیں انہوں نے اس کی نفی کی ہے۔ لیکن بہرحال کوئی ایسا واقعہ ضرور تھا، یعنی جو اسرائیلی روایات کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور ان کا کوئی فوجی تھا جس کی بیوی حضرت داؤد علیہ السلام کو پسند آئی، تو انہوں نے اس کو لڑنے کے لیے بھیج دیا تاکہ اس کی بیوی سے شادی کر لیں۔ یہ بات تو کسی نبی کے شان ہو ہی نہیں سکتی، نبی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی عام شریف النفس انسان جو ہے وہ بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہے، ممکن ہے وہ دونوں آپس میں میاں بیوی جھگڑے ہوں اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی ہو، لیکن صلح نہ ہو سک رہی ہو، تو پھر ایک خیال جو ہے جب بھی آپ کاؤنسلنگ کا کام کرتے ہیں اور کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو بسانے کے لیے راضی نہیں ہوتا، تو یہ خیال آ سکتا ہے انسان کو، پھر اگر یہ طلاق دے دی اس نے اس کو تو پھر اس بیچاری کا کیا ہوگا، اور پھر خیال آتا ہے کہ پھر میں ایسے شادی کر لوں گا۔ اس لیے کہ یہ خیال ایک نیک خیال ہے اپنی جگہ پر، لیکن برا کس اعتبار سے ہے کہ کسی شادی شدہ عورت کے بارے میں سوچنا بھی حرام ہے کہ اگر اس کو طلاق ہو گئی یا یہ بیوہ ہو گئی تو میں اس سے شادی کروں گا۔ جب طلاق ہو جائے اور یا بیوہ ہو جائے، عدت میں ہو، تو خیال کرنا جائز ہے اور اشارتاً اس کو کنوے کرنا بھی جائز ہے، جب تمہاری عدت پوری ہو تو میری پرپوزل کنسیڈر کرنا، لیکن نکاح کرنا یا کوئی پک پکا کرنا جو ہے اس کی ہرگز اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ اب چونکہ وہ ایک شادی شدہ خاتون تھی اور ایک نیک ارادے کے ساتھ ان کے اندر خیال آیا، لیکن چونکہ اب یہ تفصیل نہیں ہے، میں صرف آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ شاید ایسی کوئی پاسبلٹی ہو، اس لیے کہ یہ ساری جو آیات ہیں ان کی ٹون بتا رہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کسی ایسے معاملے میں ملوث تھے جس کو فوراً انہوں نے کرک کیا کو یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے متنبع کیا ہے۔ تو قال لقد ظلمک بسؤالی ناجاتک، اب وہ جو دوسرا شخص تھا اس سے مخاطب ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تم نے اپنی دمبیوں کے ساتھ اس کی دمبی کو ملا لینے کا قصد کر کے ظلم کیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور واقعہ یہ ہے کہ بہت سے مل جل کر ساتھ رہنے والے زیادتیاں کیے کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، تو فوراً سٹرائک ہوا داؤد علیہ السلام کو کہ بے شک ہم نے ان کی آزمائش کی ہے اس واقعے کے ذریعے۔ فاستغفر ربہ، لہذا انہوں نے اپنے رب سے بخشش مانگی۔ وخر راکعا واناب، اور وہ گر گئے سجدے میں اور انہوں نے اپنے رب کے حضور رجوع کیا۔ سجدہ کر لیجیے۔ جیسے میں نے ابتدا میں تعارف کروایا تھا کہ اللہ کے نبی انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن میں نے دو باتیں کہی تھیں کہ کہیں خطا ہو سکتی ہے یا کہیں نیک جذبے کے ساتھ کوئی حد سے تجاوز ہو سکتا ہے، لیکن ان دونوں صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو اس پر قائم نہیں رہنے دیتا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ریئلائز کرواتا ہے، اور جس پر وہ توبہ کرتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ اثر نو نیک وکاروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے معاف کر دیا اس کو اس کا قصور۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، یقیناً وہ ہمارے ہاں بہت قرب رکھنے والے
حسن مآب اور بہتر انجام پانے والے تھے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں ایک نائب بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لہذا لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلے کرنا، ولا تتبع الہویٰ اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، مبادا وہ تمہیں اللہ کے راستے سے روک دے خواہش نفس۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے اس لیے کہ وہ بھول گئے یوم حساب کو۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، سو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کی راہ پر چلتے ہیں، کس شکل میں کہ وہ آگ میں جلیں گے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ایسے جیسے فساد ڈالنے والے زمین میں، ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو ایسے ٹریٹ کریں گے جیسے فاسق و فاجروں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، جو کتاب ہے نبی آپ پر نازل کی گئی ہے بہت برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اس کی آیات میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور ہوش مند لوگ، دل والے لوگ، عقل مند لوگ اس سے نصیحت اخذ کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے۔ نعم العبد، کیا ہی بندہ تھا وہ بھی، انہ اواب، وہ بھی رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے ان کے سامنے شام کے وقت خوب سدے ہوئے گھوڑے، خاص نسل کے گھوڑے ان کو معائنہ کے لیے، گارڈ آف آنر کے لیے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر، تو انہیں کہا کہ میں نے دوست بنا لیا مال کی محبت کو، ان ذکر ربی، اللہ تعالیٰ کی یاد کے مقابلے میں۔ یعنی شام کا وقت تھا تو گھوڑوں کا معائنہ کرتے کرتے یعنی ہماری عصر کی نماز کے پیرلل جو بھی ان کی نماز تھی یا اللہ تعالیٰ کی یاد کا کوئی خاص پروگرام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا، وہ ان کی قضا ہو گئی۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج اوٹ کے پیچھے چھپ گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ واپس لاؤ یہ گھوڑے میرے پاس، ردوہا علیہ، فتفق مسخن بالسوق والاعناق، پھر لگے ہاتھ پھیرنے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر۔ اب الفاظ جو ہیں وہ اس طرح ہیں، لیکن صحیح روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے واپس انہیں بلایا اور تلوار سے ان گھوڑوں کی ٹانگیں اور گردنیں جو ہیں وہ اڑا دی، اور کہا کہ انہوں نے یہ دنیا کا مال جو ہے اس نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا ہے، لہذا میں اسے دور کر دینا چاہتا ہوں، اپنے اور اپنے رب کے درمیان سے ہٹا دینا چاہتا ہوں۔ آج کی ہماری جو سوچ ہے اس کے اعتبار سے خاص طور پر جو سیکولر اثرات ہیں ہم پر، اور جو ہمارے مہربان سوکار دانشور بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ہوا دینے کے لیے، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو تعلق ہو وہی اس کو سمجھ سکتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ ہو وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ہماری جو سیکولر سوچ ہے یا دانشورانہ جو سوچ ہے، جو پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں بڑے زور و شور کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے اور ہم سب اس کا شکار ہو چکے ہیں، اس میں یہ کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتی۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کوئی شے نہیں ہے، یعنی ایک نیا دین بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، دین انسانیت، اور پھر انسانیت سے بھی آگے نکل پر جانوروں کا بھی خیال رکھنا اور یہ بھی خیال رکھنا اور کیڑے مکوڑوں کا بھی خیال رکھنا۔ اب یہی چلتے چلتے پھر قربانی جو ہے اس پر بھی تنقید ہوتی ہے کہ یہ سب کا سب جو ہے یہ ضیاء ہے، اور پھر
گوشت کھانے پر بھی تنید ہوتی ہے، پھر وہ ہندو مت کی طرف اور بدھ مت کی طرف انسان جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ ایک اللہ والے نے اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی دے دی۔ اب بیٹی دی تو بے حد خوشی ہوئی، اور بڑھاپے کے اندر بیٹی ملی اور سارا دن بچی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ اپنے کپڑے بچی کے پیشاب سے پلید ہو گئے اور نماز میں تاخیر ہو گئی، کبھی کوئی نماز جو ہے وہ قضا بھی ہو گئی۔ ایک دن خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری ہے قیامت کے دن، اور آواز لگائی گئی جو اللہ کے چاہنے والے ہیں وہ ادھر آ جائیں۔ تو وہ بھی ادھر کو جانے لگے، تو فرشتے نے پکڑ کے آپ کدھر جناب؟ آپ کو اللہ سے کب پیار ہے؟ آپ کو تو بچی سے پیار ہے۔ تو خواب کے اندر ہی ان کی چیخ نکلی کہ اللہ جو چیز میرے اور تیرے درمیان حائل ہو گئی ہے اس کو ہٹا دے۔ اور ان کی بیوی روتی ہوئی آئی کہ بچی جو ہے وہ گر گئی ہے اور اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی الحمدللہ۔ اب یہ باتیں جو ہیں ہمارا جو سوچ کا لیول ہے یا ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتی، لیکن جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جائے تو پھر انسان جو ہے واقعتاً محسوس کرتا ہے کہ جو بھی رکاوٹ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے وہ اسے قابل قبول نہیں ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں ایک اور اینگل سے آپ دیکھیں، یعنی ایک تو نا مثبت طور پر اللہ کی محبت، اس کو منفی زاویے سے بھی دیکھ لیں۔ جہنم ایک ہے ہمارا ایمان، کسی کا کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کو یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہے، لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، جنت کے بھی ماننے والے ہیں، جہنم کے بھی ماننے والے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا نظام ہے۔ لیکن ایک طرف ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ لیکن جب قیامت کا منظر آئے گا، وہ کیسی منظر کشی کی ہے قرآن مجید میں؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن ہر انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچے سے۔ کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی جو اس کو ہر دوسری چیز سے غافل کر دے گی۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ انسان کہے گا کہ میرے باپ کو بھی پکڑ لو، میری ماں کو بھی پکڑ لو، میرے بچے کو بھی پکڑ لو، میری بیوی کو بھی پکڑ لو، لیکن مجھے نجات دے دو جہنم کے عذاب سے۔ یہ تو صرف معاملہ ہے سارا سودا ہے یقین کا۔ جس کو آج بھی یہ یقین ہو جائے گا کہ جہنم جو ہے وہ اس کے سر پر منڈلا رہی ہے، قیامت آیا چاہتی ہے اور خطرہ ہے کہ وہ کہیں جہنم میں نہ گر جائے، وہ کبھی اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنی عاقبت خراب نہیں کرے گا۔ وہ یہ کہے گا اچھا نہیں تو جائیں جہنم میں، میں اپنی عاقبت کیوں خراب کروں، میں جہنم کا ایندھن کیوں بنوں؟ تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ یقین کے سودے ہیں۔ اگر ہمیں وہ یقین اور ذاتی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تک نہیں ہوتا تو ہم ایسی آیات کو سرے سے اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ فطافق مقسم بالسوق والاعناق ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب، اور بلا شبہ آزمائش میں ڈالا ہم نے سلیمان کو علیہ السلام اور ڈال دیا اس کی کرسی پر ایک جسد، ثم اناب، اور پھر انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی، رجوع کیا۔ اب یہ بھی کیا واقعہ تھا؟ بس اتنی سی بات کہہ دی ہے۔ اگر وہ جنرل پرنسپل آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے پیغمبر بہرحال انسان ہیں، ان سے کہیں کوئی بات جو ہے وہ ان کے منہ سے نکل جائے یا کوئی ایسا عمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے متنبع کرتا ہے، فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اب یہ بات جو ہے وہ اور زیادہ ہمارے لیے بڑی پریشان کن ہے کہ اللہ کے نبی کی 100 بیویاں بھی ہو سکتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایت کے مطابق 100 بیویاں تھیں، اور ایک دن انہوں نے کہا کہ آج میں سب کو وزٹ کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے سب سے بیٹے عطا کرے گا۔ انشاءاللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا، یعنی ایک بادشاہ کی ٹون میں بات کی۔ لیکن ہوا کیا؟ ایک مردہ بچہ لا کر دائی نے تخت پر ڈال دیا کہ یہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ فوراً رجوع کیا، اوہو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے ایک پھڑ ماری تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دکھایا ہے
کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دکھاتا رہتا ہے، لیکن چونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس قدر محجوب ہیں کہ ہمیں کلک نہیں ہوتی بات، اس کا مطلب کیا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں ہم جھانکیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے مواقع پر ہمیں جھنجھوڑا، کتنے مواقع پر ہمیں متوجہ کیا، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہی گوارا نہیں کی. قال رب اغفر لی وہب لی ملکن، حضرت سلیمان نے عرض کی ربا مجھے بخش دے اور عطا کر مجھے ایسی بادشاہت لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد میں کسی کو نہ ملے. انک انت الوہاب، بے شک تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، چنانچہ ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے ہوا کو کہ جو ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی، اور جہاں وہ پہنچنا ہوتا تھا انہوں نے وہ اس ہوا کے دوش پر سوار ہو جاتے تھے اور ہوا انہیں وہاں تک لے جاتی تھی. والشیاطین، اور جنات کو بھی ہم نے ان کے لیے مسخر کیا تھا. کل بناء و غواص، جو نہایت ماہر معمار اور غوطہ خور تھے. وآخرین مقررین فی الاسفاد، اور کچھ دوسرے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. ھذا عطاؤنا، تو ہم نے سلیمان سے کہا یہ ہماری عطا ہے، ہماری بخشش ہے، یہ ہماری بلیسنگ ہے. فمنن او امسک بغیر حساب، تو اگر تو چاہے جسے چاہے روک لے اور جس سے چاہے کوئی حساب نہ لے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، یقیناً سلیمان کا بھی ہمارے ہاں اونچا مقام تھا. وَحُسْنَ مآب، اور بہت بہترین انجام تھا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کرو. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بالدسم وعذاب، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو کہ بے شک ڈال دیا ہے مجھے شیطان نے انتہائی تکلیف اور عذاب میں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پر مار. ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ رہا غسل کرنے کا ٹھنڈا پانی اور پینے کا. ووہبنا لہ اہلہ، تو ہم نے عطا کر دیے انہیں ان کے اہل و عیال. ومثلہم معہم، اور اتنے ہی مزید بھی رحمتا منا، اپنی رحمت خاص کے طور پر. وذکریٰ لأولی الالباب، اور ہوش مندوں کے لیے، دل والوں کے لیے یاد دہانی اور نصیحت. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ